آج کی یہ ویڈیو ہمارے ویورز نور گل، چاند احمد، بشرا حسن اور شاہین فاطمہ کے لیے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مدد بھیجتا ہے تو کیا وہ کچھ اشارے اور نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کب بھیجتا ہے اور کیسے بھیجتا ہے؟ تو یقیناً وہ جب اپنی مدد بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نشانیاں اور اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے، جن کا ادراک صرف عقل والے ہی کر پاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو طویل مدت سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ کبھی کبھی وسوسوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں سن رہا ہے، کیا رب تک ہماری صدائیں جا رہی ہیں؟ اگر جا رہی ہیں تو قبولیت کی گھڑی اتنی دور کیوں ہے؟ اتنا انتظار کیوں کروایا جا رہا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے یہ جان لو کہ تمہارا رب کون ہے۔ رب وہ ہے جو عرش پہ تمہاری دھڑکنوں میں چھپی فریادوں اور خاموشی میں چھپی اذیت کو پڑھ لیتا ہے، جو تمہاری زندگی کی ڈور کو تھامے تمہیں انجانی راہوں پہ لے جاتا ہے، اور پھر وہ تمہیں لوگوں سے منفرد بنا کر اپنی پہچان دیتا ہے، تمہیں تم سے روشناس کرواتا ہے۔ رب وہ ہے جس کی محبت تمہارے جلتے دل پہ بارش کی طرح برس کر اسے معطر کر دیتی ہے۔ تم جب دنیا میں ٹھوکر کھاتے ہو تو تمہیں گرنے سے پہلے وہ تھام لیتا ہے۔ رب وہ ہے جو تمہیں دنیا سے بچا بچا کے رکھتا ہے، کہیں تم اسے بھول نہ جاؤ۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کہ تمہیں تمہاری ایک غلطی پہ ذلیل کر دے، بلکہ رب تو وہ ہے جس کی محبت میں تم گناہ چھوڑ دیتے ہو، جس کی دوستی کا لباس اوڑھے تم سمندر کی گہرائیوں میں چھپے موتی کی مانند ہو جاتے ہو، جس کی قیمت دنیا والے نہیں جانتے۔ وہ تمہارا رب ہے اور تم اس کے عبد ہو۔ جب اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے تو کبھی وہ کچھ اشارے ظاہر کرتا ہے، اور کبھی کچھ نشانیاں، اور کبھی کبھی تو ایسے تمہاری مدد کرتا ہے کہ تمہیں محسوس بھی نہیں ہونے دیتا۔ بس جان لو ہر چیز کو کچھ وقت لگتا ہے، زخم بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ اور وہ تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو، جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہتر بھی بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ جو مالک کن فیکون ہے نا، وہ اپنی مرضی میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، والد کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکی غم کی چلا دی۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی۔
اگر خوشبو آئے گی تو والد سے رہا نہ جائے گا، جا کر نکلوا لیں گے، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ اللہ کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتی ہے، بس تم جان نہیں پاتے۔ وہ تو بڑے غیر محسوس طریقے سے تمہاری مدد کر رہا ہوتا ہے اور تمہیں تمہاری منزلوں تک لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن تم بے صبرے ہو جاتے ہو۔ تم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہو جب وہ تمہیں تمہارے پسندیدہ راستوں سے نہیں گزارتا اور وہ اپنی رضا کے مطابق اپنے ہی منتخب کردہ راستوں سے تمہیں گزار کر تمہاری منزل تک تمہیں لے جا رہا ہوتا ہے۔ بس وہ تمہیں جس جس راستے سے گزار رہا ہے تم خاموشی سے چلتے جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں تمہاری پسندیدہ منزل تک لے جا رہا ہے۔ بس جب تمہیں تمہارا یقین اس مقام تک لے آئے تو سمجھ جانا کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ جب کبھی زندگی کے کسی ایسے دور سے گزرو جب تمہیں لگے کہ کچھ بھی تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہو رہا، سب کچھ تمہاری خواہش، تمہاری پسند، تمہاری چاہت کے برعکس ہو رہا ہے، ان سب حالات کے باوجود بھی تم رب کی خوشنودی کی خاطر صابر و شاکر بنے رہو، تو جان لینا کہ اللہ کی مدد کا وقت اب دور نہیں ہے۔ اس پاک پروردگار سے دعا ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا اور جو پلک جھپکنے سے پہلے حالات بدل دیا کرتا ہے، جلد تمہاری زندگی میں وہ لمحے لے آئے جن لمحوں کا تم شدت سے انتظار کر رہے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔